یوم تشکر پر آپ کے کمنٹس اور اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ہم نے تمام اس صورتحال میں ہم یہاں سے کوئی میزائل لانچ کرتے تھے، کوئی کارروائی کرتے تھے، ہم نے اس کی ویڈیوز بنائی، جس کانفیڈنس کے ساتھ ہم وہ ساری کارروائی کر رہے تھے، ہمیں 100% یقین تھا کہ ہم جیتیں گے، یہ یقین کیسے آتا ہے یہ بھی بتائیے گا۔ ذوق غزوہ بدر ہو، غزوہ خیبر ہو یا فتح مکہ ہو، قرآن پاک میں جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں اس کے مطابق دیکھ لیں۔ ہم لوگ جب فتح حاصل کرتے ہیں نا تو ہمیں ایک بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ جو ہمیں فتح ملی ہے، قرآن پاک پہ ارشاد ہے، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے، آل عمران، اور اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ بے شک۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی مدد موجود تھی، پاکستان غالب ہوا اور ہندوستان مغلوب ہوا۔ دیکھیے، ہم لوگوں کی جو تعلیمات ہیں، ہم اپنی تعلیمات لیتے ہیں قرآن پاک سے، حدیث مبارکہ سے، احادیث سے۔ جگہ جگہ فرمایا گیا کہ اترانا نہیں چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں نا شو مارنا۔ آپ کو اگر فتح بہت مل بھی گئی ہے، آپ کو یقین بھی ہو گیا ہے کہ یو ہیو بیکم وکٹوریس آؤٹ آف اینی وار اور اینی بیٹل، تو اس میں آپ نے استقامت دکھانی ہوتی ہے۔ تکبر اور غرور بالکل نہیں کہ میں غرور اور تکبر صرف اللہ کی ذات کو، اس میں شکر ادا کرنے کا، یہ جو آپ نے بتایا نا، یہ جو آج کا دن ہم منا رہے ہیں، تشکر کا لفظ جو ہے، شکریہ ادا کیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے عزت قائم رکھی، اس نے اپنی مدد بھیجی، تیرا شکریہ یا باری تعالیٰ۔ اس کے بعد آ جائیں ان تمام لوگوں نے جنہوں نے کہ اس میں مدد دی، ان کا شکریہ۔ پھر آخر میں آ جائیں وہ جن لوگوں نے اس جنگ کو موقع پہ ختم کرانے کی کوشش کی، ان کا شکریہ۔ لیکن جو سب سے زیادہ شکریہ ہے نا، وہ ان لوگوں کا جو اپنے گھروں سے نکلے، کلمہ طیبہ پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کہہ کے پھر کلمہ طیبہ پڑھا، ماں نے ماتھے پہ بوسہ دیا، باپ نے دست شفقت رکھا، ان کا شکریہ سب سے زیادہ۔ جو نکلے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے زندہ واپس آنا ہے کہ نہیں، وہ تمام فوجی جو آپ کے بارڈر پہ کھڑے تھے یا ساری رات جاگتے رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں صرف ایک خواب تھا، دشمن پہ یعنی غلبہ پانا ہے، شہادت ہوئی تو بہت اچھا ہے ورنہ غازی تو ہے ہی، ان کا شکریہ۔ اور یہ جو پوری قوم ہماری شکرانہ ادا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ، یہ جو آپ کا یوم تشکر منایا جا رہا ہے، اس میں یہ سارے آتے ہیں۔ پاکستان، پورے کا پورا پاکستان، اور نہ صرف پاکستان جو کہ اس وقت جہاں پہ ہم موجود ہیں، وہ دنیا میں ہر جگہ جہاں پہ پاکستانی ہے وہ بھی پاکستان ہے۔ وہ پاکستانی ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ مل کے یوم تشکر منا رہے ہیں، لیکن میں پھر کہوں گا ہم غرور نہیں کر رہے، کیونکہ ہماری تعلیمات جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، جشن نہیں منانا۔ فتح مکہ سے زیادہ اور کون سی بڑی بات تھی؟ غزوہ بدر جو ہے وہ تھوڑے سے لوگ تھے ہم، لیکن ہم نے غرور نہیں کیا، اور پھر اگر آپ نے کیا تو پھر وہ دیکھا جو جنگ احد میں ہوا۔ تو پوری قوم شکر ادا کر رہی ہے، آپ سب کا شکریہ، جس نے دامے درمے سخنے اس میں مدد کی، ان سب کا شکریہ۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ ہمیں اتنا کانفیڈنس کیوں تھا، ہمیں کیوں پتا تھا؟ اور اب دیکھیں، میں اور آپ اور ہم، یہ پی جے میر صاحب اور ہم سب لوگ جو ہیں پچھلے 12-15 دنوں سے 92 دن رات جو ہے وہ ٹرانسمیشن کر رہا تھا جی، اور میں بار بار اشارہ کر رہا تھا کہ ذرا یہ سکرین دیکھ لیجئے، اور وہ چیختی چلاتی یعنی پریشان اور بے حال قسم کی سکرینیں جو کہ انڈین میڈیا کی تھی وہ دیکھ لیجئے، کمپیریزن کر لیجئے، اور پھر کمپیریزن کر کے پتہ لگا کہ ہمارے چہروں پہ جو مسکراہٹ ہے، ہمارے چہروں پہ جو سکون ہے، وہ دوران جنگ بھی رہا، جو اگر آپ اس کو جنگ کہتے ہیں وہ اس سے پہلے بھی تھا، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے گا
اس وقت کوئی ٹی وی چینل جو ہے انڈیا کا آن کر کے دیکھ لیں, آپ دیکھیں گے وہاں گھبراہٹ ہے, وہاں پریشانی ہے, وہاں ملال ہے, وہاں دکھ ہے, وہاں کسی قسم کی جو ہے نا وہ بے چینی سی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے. ادھر آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہ کانفیڈنس کیوں تھا؟ نمبر 1 اللہ پہ یقین تھا. نمبر 2 ہمیں پتا تھا کہ ہم حق پہ ہیں, ہم سچ پہ ہیں. ہم نے بار بار کہا, ہم نے بارہا کہا کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے, لڑائی مت کیجئے ہمارے ساتھ, ہم جنگ نہیں چاہتے. اور ہم آپ کے عوام کی بھی سوچ رہے ہیں, ہم آپ کے عوام کی بھی سوچ رہے ہیں, کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے, جب تیر چلتے ہیں, اور آج کل کے زمانے میں ڈرونز اور میسائلز چلتے ہیں, ان پہ نام نہیں لکھا ہوتا, لیکن انہوں نے ہمیں مجبور کیا اور ہم نے جواب دیا. دوسری بات, وہ پریپیئرڈنس, آپ کی گرینڈ سٹریٹجی, آپ کی آپریشنل سٹریٹجی, آپ کی ایک ایک ٹیکٹیکل موو, چاہے وہ فضا میں ہے چاہے وہ گراؤنڈ پہ ہے, اس نے بتایا کہ ہم پریپیئرڈ ہیں. اس نے بتایا کہ اگر کل کو کوئی دنیا کا ملک, ہندوستان نہیں, کوئی دنیا کا ملک ہم پہ اگر حملہ کرتا ہے تو ہم اس قابل ہیں کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پورے عوام کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور یہ وہ یقین تھا جس کی آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ وہ کیا کانفیڈنس تھا. اب اس کانفیڈنس کو لے کے ایک چیز بس, اس وقت کی آخری بات, یہ کانفیڈنس صرف آپ نے باتوں سے نہیں, تقریریں نہیں کی, کر کے دکھایا ہے اور جیتے ہیں, سرخرو ہوئے. آئندہ اگر ہندوستان یا کوئی بھی ہمارا دشمن اگر ہم پہ حملہ کرتا ہے تو ان کو یہ تنبیہ ہو گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ متھا نہیں لگانا. دیکھیے گا کہ ذوق ایک چیز بس دیکھیے گا کہ اس سے پہلی جو کی تھی ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس, اس میں جو ان کے چہرے پہ جلال اور غصہ تھا, اب دیکھیے گا شاید آپ کو تھوڑی سی مسکراہٹ نظر آئے, حل ہونے کی طرف جائے. کیونکہ یہ ہمارے پاس ریسنٹ پاسٹ کے اندر, صرف 2000 کے بعد ہی دیکھ لیتے ہیں, ان 25 سالوں کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑی اپرچونٹی آئی ہے. ہمیں آپ نے سوال کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا, یہ کیسے شروع ہوا, کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں, اور یہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے, اور اس میں پاسبلٹیز کیا ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے کہ پریکٹیکلی کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کے جو لاکھوں ناظرین ہیں ان کو سب کو پتہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے. دہرا لیتے ہیں, تھوڑی دیر میں دہرا لیتے ہیں تاکہ منظرنامہ جو ہے وہ کلیئر ہو, صاف نظر آئے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں اور بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. دیکھیے, ہر ملک کے کچھ نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. جموں اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کا وائٹل نیشنل انٹرسٹ ہے. یعنی نیشنل انٹرسٹ کے بھی آپ کے کیٹیگریز ہوتے ہیں. یعنی وہ جب میرے قائد نے شاہرگ کہا تو اس وقت سے لے کے آج تک جو ہے یہ ہمارا وائٹل نیشنل انٹرسٹ ہے. دوسرا, یہ مسئلہ صرف پاکستان اور ہندوستان کا نہیں ہے, اس میں ایک قوم ہے, کشمیری قوم, جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں. ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو 3 پارٹیز ہیں اس میں. یاد رہے کہ یہ صرف پاکستان ہندوستان کا نہیں. پاکستان کا اصولی موقف جاننے کے لیے پہلے میں کوشش کروں گا کہ 1948 سے, اس کے 3 ادوار ہیں. 1948 سے لے کے 1999 یعنی 1989 تک ایک دور ہے. 1989 نومبر دسمبر سے لے کے تو 5 اگست 2019 تک دوسرا دور ہے. 6 اگست 2019 سے لے کے یہ بنیان مرصوص تک یہ تیسرا دور ہے. ان تینوں ادوار میں پاکستان کا ایک اصولی موقف رہا ہے, اور وہ ایک لائن میں ہم بتاتے ہیں کہ پاکستان اپنے کشمیریوں کی, اپنے بہن بھائیوں کی, بزرگوں اور بچوں کے لیے سیاسی, اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھے گا. یہ ہمارا ہے مین جو ہے نا وہ ٹاکنگ پوائنٹ کہ ہمارا موقف کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم کشمیر کا حل چاہتے ہیں.
یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے جو ریلیونٹ ریزولوشنز ہیں جس میں متفقہ طور پہ طے ہوا ہے کہ پیپل آف کشمیر جو ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، اور وہ یہ جو ڈیسیژن ہے وہ ایک پلیبسٹ کے ذریعے، ایک ریفرینڈم کے ذریعے اس کا کریں گے، وہ پلیبسٹ اور ریفرینڈم جو آج تک ہندوستان نے نہیں کرایا۔